رحمت کی آج کی ایپیسوڈ میں علیزے کی ساس اور علیزے کی نند بیٹھی ہوئی ہوگی اور وہ علیزے سے پوچھے گی کہ اب تمہارا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے کیا؟ تو وہ کہے گی ہاں۔ اتنے میں علیزے کا شوہر اس کے لیے کھانا لے کر آ جائے گا اور کہے گا چلو آؤ کھانا لگائیں، اور وہ منع کر دے گی کہ آج کے بعد کھانا باہر سے نہ لانا، میں خود ہی گھر پہ بناؤں گی، اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اور وہ پھر کہتا ہے چلاؤ ہم کھانا لگائیں۔ علیزے کی نند اور اس کی ساس یہ دیکھ کر چپ ہو جاتے ہیں اور وہ دونوں کچن میں جا کر کھانا لگانے لگ جاتے ہیں۔ کھانا لگاتے ہوئے علیزے کی نند اتنے میں کچن میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تو میرے بھائی کو نوکر ہی بنا دیا ہے۔ آگے سے اس کا شوہر بولتا ہے کہ نہیں، نوکر نے جس کی علیزے جیسی بیوی ہو اس کا کام کرنا بنتا ہے، وہ بہت ہی معصوم ہے۔ اس کی بہن کہتی ہے میں تو مذاق کر رہی ہوں، تم لوگوں نے تو مجھ پر تقریر ہی شروع کر دی ہے، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اور پھر وہ دوبارہ کھانا لگانے میں لگ جاتے ہیں۔ علیزے کھانا لے کر ڈائننگ ٹیبل پر جاتی ہے تاکہ سب مل کر کھانا کھائیں، اور دوسری طرف علیزے کا والد اور پریشے کا والد اپنے بیٹے کی خوشخبری لے کر آتا ہے اور کہتا ہے، اس کی بیوی بتاتی ہے کہ میرے بیٹے نے A+ گریڈ سے ٹاپ کیا ہے، اب اس کو ہم اچھے سے میڈیکل اسکول میں پڑھائیں گے۔ سب اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ علیزے کی دادی بھی اس کو مبارکباد دیتی ہے کہ بیٹا تمہیں بہت بہت مبارک ہو تمہارے بیٹے کی خوشخبری کی۔ اس کی دوسری بیوی بھی کہتی ہے جی خیر ہو مبارک۔ وہ کہتی ہے کہ تمہارے دونوں بچے میڈیکل فیلڈ میں جائیں گے، جبکہ اس کی دوسری بیوی چاہتی ہے کہ بس میرا بیٹا ہی میڈیکل فیلڈ میں جائے، ان کی بیٹی زوبیہ نہ جائے۔ لیکن اس کی دادی خاموش رہتی ہے اور ہلکا سا مسکرا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمارے بیٹے نے ہمارا سر تو بڑی فخر سے بلند کر دیا ہے، اب ہم اس کو اچھے سے میڈیکل اسکول میں یا کالج میں داخلہ دلوائیں گے۔ اور یہ کہہ کر دونوں میاں بیوی اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ جی بہت بہت مبارک اور تم لوگوں کو ایسا کرنا بھی چاہیے، بہت اچھے نمبر لیے ہیں ہمارے بیٹے نے۔ وہ کہتے ہیں جی خیر مبارک، ہمیں اور جا کے بھی مٹھائیاں بانٹنی ہیں۔ دوسری طرف یہ سب کچھ سن لیتی ہے اور دوسری طرف باڑی کی سسٹر اسے گھر ملنے آتی ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا اتنی صبح خیریت تو ہے؟ کہتی جی بابا بس ویسے ہی دل کیا ملنے آ گئی، کیوں میں نہیں آ سکتی؟ اس کا والد کہتا ہے نہیں بیٹا، تم جب چاہو، تمہارا اپنا گھر ہے، تم آ سکتی ہو۔ اور پھر وہ کہتی ہے کہ بابا ڈھیل کو رات میں پارٹی ہے، اس کے دوستوں نے آنا ہے، اس لیے میں اس ٹائم آ گئی۔ اس کا بابا کہتا ہے چلاؤ ہم ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر وہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ اپنے بابا سے کہتی ہے کہ اپنے باڑے اور پریشے کے رشتے کے بارے میں کیا سوچا؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ میں یہ رشتہ نہیں ہونے دوں گا، اس میں تمہارے رشتے میں مشکل ہوگی۔ وہ کہتی ہے نہیں بابا، پریشے بہت اچھی لڑکی ہے، اس نے آپ کی بھی جان بچائی ہے، آپ کو پریشے اور باڑے کے رشتے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس کا باپ سب باتیں غور سے سنتا ہے اور وہ اپنے باپ کو ہر طرح سے منانے کی کوشش کرتی ہے کہ نہیں بابا، آپ کو ان دونوں کا رشتہ کروانا ہوگا۔ اس کا باپ سوچنے لگ جاتا ہے کہ ان کی بیٹی سچ کہہ رہی ہے، پریشا واقعی ایک قابل لڑکی ہے اور وہ ہر کام اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتا ہوں کہ ان کی شادی کے بارے میں کیا کرنا ہے۔ کہتے جی بابا، آپ میرے رشتے کی ٹینشن نہ لیں، میری شادی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، آپ بس باڑی اور ان کے رشتے کے بارے میں سوچیں، کیونکہ پریشا بہت اچھی لڑکی ہے اور بھائی بھی خوش ہو جائیں گے، یہ بھائی کی خوشی کا سوال ہے۔ دوسری طرف پریشا نے پروجیکٹ اچھے طریقے سے کامیاب طور پر پورا کیا، سب اس کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس سے پارٹی مانگتے ہیں۔ پھر پریشا کہتے ہیں جب بھی جدھر بھی آپ کو پارٹی چاہیے ہو آپ مجھے بتا دینا، میں سب کو پارٹی دینے کے لیے تیار ہوں۔ پریشا اتنا کہہ کر اس کو اللہ حافظ کر کر اپنے آفس میں چلی جاتی ہے، جہاں پر باڑی اور اس کا والد بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا والد بھی پریشا کو مبارکباد دیتا ہے اور باڑی بھی اس کو خوشی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور اس کا والد اسے کہتا ہے کہ تمہاری اس کامیابی پر میں تمہیں 50% تمہاری تنخواہ میں انکریمنٹ کروں گا اور تمہیں پروموشن بھی دوں گا، آج کے بعد تم دونوں اپنا الگ الگ پروجیکٹ کرو گے، یہ تمہیں پروموشن اور 50% انکریمنٹ خوشی کے طور پر دیا جا رہا ہے، تم واقعی بہت ہی انٹیلیجنٹ لڑکی ہو اور ہر پروجیکٹ کو بخوبی طور پر پورا کرتی ہو، اور مجھے تم سے بہت خوشی ہوئی کہ تم نے ہماری کمپنی کو 4 چاند لگا دیے۔ پریشا یہ سب سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور باڑی بھی پریشا کی تعریف سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور پریشا کو دیکھنے لگ جاتا ہے کہ پریشا اس چیز سے بہت زیادہ خوش ہوئی ہے۔ پریشا یہ سب سن کر آفس سے چلی جاتی ہے اور اس کا والد پریشا کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کے رشتے کے بارے میں سوچتا ہے کہ کیا کیا جائے۔ دوسری طرف علیزے کی ساس اور نند اس کے گھر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں میں آج آپ کا پتہ لینے آئی ہوں کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے میں بھی تمہیں یاد کر رہی ہوں بیٹا۔ پھر تینوں بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں
علیزے کا شوہر بھی آ جاتا ہے اور وہ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ کہتی ہے کہ بھائی آپ نے تو اپنی شادی کے بعد میرے گھر آنا ہی بند کر دیا ہے۔ دوسری طرف باڑی کا باپ باڑی کے رشتے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کیا جائے، تو باڑی اپنے والد سے کہتا ہے کہ جیسا بھی ہو میں شادی تو پریشے سے ہی کروں گا۔ اس کا باپ اسے بہت سمجھاتا ہے کہ وہ تمہارے لیے پرفیکٹ نہیں ہے، لیکن اس کے والد نے کہا کہ نہیں، میں تمہارے لیے کوئی اور لڑکی دیکھوں گا۔ یہ سب سن کر باڑی غصے میں آ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے باپ کو بہت منانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کا والد کسی طور پر بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتا ہے کہ تم کسی اور لڑکی سے شادی کرو، میں راضی ہو جاؤں گا، لیکن باڑی اپنی بات پہ اٹکا رہتا ہے اور وہ اپنے والد کو کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے شادی تو میں نے پریشے سے ہی کرنی ہے۔ میں نے ہر طرح سے آپ کو منانے کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کسی طرح سے بھی نہیں مانے۔ باڑی کا والد اس کو دیکھے گا کہ یہ باڑی یہ سب کیا کہہ رہا ہے اور سوچے گا کہ میں اس رشتے کے لیے کیا کروں۔ باڑی کہے گا اگر آپ نہ مانیں تو مجھے آپ کے فیصلے کے خلاف جانا پڑے تو بھی میں چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نے آپ کو آخری حد تک ہر طرح سے منانے کی کوشش کی ہے، اب کسی طرح بھی نہیں مانے، لیکن شادی تو میں پریشے سے کروں گا، نہیں تو کسی سے بھی نہیں۔ آپ یہ بات لکھ کے رکھ لیں، میں نے صرف پریشے سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس کا والد یہ خاموشی سے سنتا ہے اور اس کی طرف دیکھتا ہے۔ یہ سب کہہ کر باڑی آفس سے باہر چلا جاتا ہے اور اس کا والد سوچ میں پڑ جاتا ہے اور غصے میں اپنا موبائل صوفے پہ پھینکتا ہے کہ اب میں کیا کروں، یہ تو اپنا فیصلہ سنا کر چلا گیا ہے۔ دوسری طرف جب پریشے رستے سے گزر رہی ہوتی ہے تو ایک آنٹی آ کر اس کو روکتی ہے اور اس کو کاشف کے رزلٹ کے بارے میں بتاتی ہے کہ تمہارے بھائی ہی کا رزلٹ آیا ہے، وہ تو فیل ہو گیا ہے، تم بہنوں کی طرح وہ کیوں نہیں پڑھ لکھ سکتا، اپنے بھائی کو بھی پڑھایا کرو۔ لیکن وہ بتاتی ہے کہ آنٹی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو اے گریڈ سے اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ اس کی ماما بتاتی ہے کہ نہیں، میرے بیٹے نے خود مجھے گھر آ کر اس کا رزلٹ دکھایا ہے، وہ تو فیل ہے، وہ تم لوگوں سے جھوٹ بول رہا ہے۔ پریشے یہ سب سن کر خاموش ہو جاتی ہے کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے، جبکہ اس کا باپ کل خود گھر میں مٹھائی دینے آیا تھا کہ میرے بیٹے نے اے گریڈ سے پوزیشن لی ہے، اب میں اسے میڈیکل اسکول میں پڑھاؤں گا۔ یہ سب سوچ کر پریشے گھر کی طرف چلی جاتی ہے اور خاموشی سے جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ سب پریشے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اس کی دادی اس سے پوچھتی ہے کہ پری بیٹا تم اتنی پریشان کیوں ہو؟ تو وہ بتاتی ہے کہ دادی کچھ نہیں، بس میں کاشف کے بارے میں سوچ رہی ہوں کہ اس نے ہم سب سے جھوٹ بولا ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے کہ اس نے ہم سب سے کیا جھوٹ بولا ہے بیٹا؟ تو وہ بتاتی ہے کہ مجھے آج اس کے دوست کی مدر ملی تھی، اس نے بتایا ہے کہ کاشف فیل ہو گیا ہے۔ تو یہ سب سن کر شوق میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پریشا کہتے جی دادی یہ سچ ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے نہیں بیٹا، کیا بتا وہ جھوٹ بول رہی ہو؟ لیکن پریشا کہتے ہیں نہیں دادی، وہ کیوں جھوٹ بولے گی، اس کے بیٹے نے خود گھر آ کر کاشف کا رزلٹ بتایا ہے سب کو، کاشف کافی بکس میں فیل ہے، وہ پاس ہی نہیں ہوا، تو ایک گریڈ کہاں سے اس کا آ سکتا ہے؟ دادی یہ سب سن کر حیران رہ جاتی ہے کہ کسی کو اس کے رول نمبر کا پتہ ہے تو ہم پتہ کرواتے ہیں، لیکن علیزے اور پریشا کی ماں کہتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے، ایویں ہی اس کی دوسری بیوی ہم سے لڑنے لگ جائے گی، ہم بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کی دادی کہتی ہے ایسے کیسے میرا بیٹا دھوکہ کھا سکتا ہے، میرے بیٹے کو یہی نہیں پتہ کہ اس کی لاش جھوٹ بول رہی ہے۔ زوبیہ بھی کہتی ہے کیا پتہ آپ کی آنٹی کو غلط فہمی ہوئی ہو، لیکن وہ کہتی ہے پریشا کہتی ہے کہ نہیں آنٹی کو غلط فہمی نہیں ہوئی، اس کے بیٹے نے جو کاشف کے ساتھ پڑھتا ہے اس نے گھر آ کر خود بتایا کہ کاشف فیل ہو گیا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ پاس ہو؟ سب یہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ پریشا کہتی ہے ہاں یہی سچ ہے، ہم سے جھوٹ بولا گیا ہے۔ دوسری طرف کاشف اپنے بڑے دوستوں کو بتاتا ہے کہ میں نے گھر جا کر جو جھوٹ بولا، میں اب مشکل میں آ گیا ہوں کہ میری والد اور والدہ سب کو مٹھائیاں بانٹ رہی ہیں جبکہ میں فیل ہوں، میں ان کو جا کے سچ میں کیسے بتاؤں؟ دوسری طرف باڑی کا والد سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ پریشا ہے تو سچی اچھی لڑکی، اس کی بیٹی نے جو آ کر اسے بتایا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی بھائی کی باتوں میں بھی گم ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے اسے کہا تھا ایسی لڑکیاں غلط ہوتی ہیں جو امیر لڑکوں کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ وہ سوچوں میں گم ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، باڑی کا رشتہ پریشا سے کر دوں، کیا میرے بیٹے کی خوشی میری خوشی ہے؟ وہ کافی دیر سوچوں میں گم رہتا ہے۔ دوسری طرف پریشا کی دادی اپنے بیٹے کو بتاتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ کوئی اچھے نمبروں سے پاس نہیں ہوا بلکہ وہ فیل ہوا ہے۔ اس کا والد کہتا ہے کہ نہیں تم لوگوں کو کس نے بتایا، آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ وہ کہتا ہے پریشا کو خود اس کی دوست کی مدر ملی تھی، اس نے بتایا ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے کہ پریشا غلط ہے، پریشا کو کافی باتیں سناتا ہے جبکہ پریشا یہ باتیں چھپ کر سن رہی ہوتی ہے۔ اس کی دادی کہتی ہے تم پریشا کو کیوں غلط کہہ رہے ہو، ایک دفعہ تم پتہ تو کرواؤ یا کاشف سے پوچھو۔ وہ کہتا ہے میں کیسے کاشف سے پوچھوں، میں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹ دی ہیں کہ میرا بیٹا اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ پریشا ان کے پاس جا کر فائٹ کرنے لگتے ہیں، لیکن اس کی ماں اس کو اپنے والد کے پاس نہیں جانے دیتی، کہتی ہے بیٹا خاموشی سے سب سن لو، ایویں ہی ان کا سامنا کرو گی تو وہ
کچھ اور غلط کہیں گے پھر مسئلہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس کا والد مزید پریشے کو ہی غلط کہتا ہے۔ اس کی دادی یہ سب سن کر خاموش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا، اگر تم نے یہی سمجھنا ہے تو تمہاری مرضی۔ پریشے رو رہی ہوتی ہے۔ اس کی دادی اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ پریشے، تم اپنے والد کی بات کو کیوں سیریسلی لے رہی ہو؟ تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ اپنے بس بیٹے سے ہی پیار کرتا ہے۔ دوسری طرف روہیل اور اس کا سسر اور باڑی اور اس کی بہن آپس میں بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں۔ روہیل اس سے پوچھتا ہے کہ باڑی، تم خاموش کیوں ہو؟ تو روہیل کے اس سوال پر باڑی کہتا ہے کہ نہیں، میں کہاں خاموش ہوں، بس جب سے میری بہن کی شادی ہوئی ہے ہمارا گھر سونا سونا ہو گیا ہے، بس یہی میری خاموشی کی وجہ ہے۔ باڑی کا والد باڑی کی طرف دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ باڑی سب کی طرف دیکھتا ہے اور خاموشی سے بیٹھا رہتا ہے۔ اس کی بہن بھی باڑی کو دیکھتی ہے اور کچھ نہیں بولتی، خاموشی سے بیٹھی رہتی ہے۔ روہیل باڑی سے کہتا ہے اگر کوئی بات ہے تو بتا دو یا تم شادی کر لو۔ باڑی خاموشی سے اٹھ کر جانے لگتا ہے۔ پیچھے سے اس کا والد روکتا ہے کہ باڑی رک جاؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے، مجھے تمہارے رشتے سے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ باڑی سن کر حیران رہ جاتا ہے، کہتا ہے ہاں بیٹا، میں تمہارے اور پریشے کی شادی کے لیے راضی ہوں اور مجھے تم دونوں کے رشتے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پریشے واقعی بہت اچھی لڑکی ہے، جیسے تم چاہتے ہو ویسے ہی ہوگا۔ باڑی یہ بات سن کر بہت خوش ہوتا ہے اور پیچھے اپنے والد کی طرف دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے۔ اس کا باپ کہتا ہے ہاں بس تم پریشے کو کال کر کے پوچھو ہم کب اس کے گھر جائیں۔ اس کی بہن بھی اپنے والد کی بات سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے کہ شکر ہے بابا مان گئے، اور باڑی بھی خوش ہو جاتا ہے اور اس کا والد بھی بہت خوش ہوتا ہے اور وہ آپس میں اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے کہ بیٹا میں تمہاری خوشی میں بہت خوش ہوں جیسے تم لوگ خوش ہو، اور اپنی بیٹی کو بھی گلے لگاتا ہے کہ میرے لیے تم لوگوں کی خوشیوں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف باڑی کی بہن اور باڑی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ بھائی بہت بہت مبارک ہو کہ بابا آپ کے رشتے کے لیے مان گئے، اب فائنلی پریشے میری بھابھی بن جائے گی۔ اس سے باڑی بہت خوش ہوتا ہے اور اس کی بہن اسے کہتی ہے کہ بس تم پریشے کو کال کرو اور اس سے پوچھو کہ ہم کب اس کے گھر رشتہ لے کر جائیں، میں تو یہ سوچ رہی ہوں کہ کب وہ ہمارے گھر آئے گی میری بھابھی بن کر، میں اس سے بہت زیادہ باتیں کروں گی۔ اتنے میں پریشے ان باڑی کی سوچوں میں گم ہوتی ہے۔ اس کی بہن علیزہ اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تیار ہو جو، تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور مما نے مجھے اسی لیے بلایا ہے کہ آج تمہیں لڑکے والے دیکھنے آ رہے ہیں اور میں تمہیں ریڈی کروں۔ اپنی بہن علیزہ کی یہ باتیں سن کر پریشے بہت حیران ہو جاتی ہے، کہتی لڑکے والے مجھے نہیں دیکھنا، کسی بھی لڑکے کو مجھے شادی نہیں کرنی۔ علیزہ کہتی ہے کہ تم نے خود ہی شادی کے لیے ہاں کی تھی، تو بس خاموشی سے اٹھو، تیار ہو جو، تم نے پہلے باڑی کے رشتے کو نہ کیا اور اب تم اس لڑکے کو بھی نہ کر رہی ہو، اگر تمہیں باڑی سے ذرا سا بھی پیار ہے تو مجھے بتا دو، میں رشتہ رکوا دوں گی۔ پریشے تھوڑی دیر سوچتی ہے اور پھر وہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے باڑی پسند ہے، میں باڑی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی یہ بہن جب یہ سنتی ہے کہ میری بہن کو باڑی سے پیار ہے اور وہ اسے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ علیزہ بہت خوش ہوتی ہے۔ پریشے کہتی ہے ہاں بس تم مما کو کسی طرح منا لو، میں باڑی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علیزہ بھی